ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے۔ میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریکی ذات اقدس کے لیے، تکبیر و تحمید، تحلیل، تسبیح، بڑائی، کبریائی، عبودیت، عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہوں نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو انسانیت کے سامنے عملی شکل میں پیش کیا، ان گنت رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو اپنے خون اور پسینے سے سینچا کہ آج ہم اللہ کے فضل اور کرم سے پوری بصیرت کے ساتھ اس دین حنیف پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو مخاطب کر کے قسمی انداز میں فرمایا ہے والفجری، اور قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے 10 ذی الحجہ قربانی کے دن کی اور 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے خالق و مالک ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، متحد، غلام، نوکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دنیا کا یہ دستور ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے کو حکم دیتا ہے، اور چھوٹے کو جب بڑا حکم دیتا ہے تو بڑے کا لب و لہجہ بڑے عجیب انداز کا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جن کی عظمت کا انسان احساس نہیں کر سکتا، اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں سے کمال شفقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دینے سے پہلے مختلف مقامات پر قرآن مجید میں مختلف قسمیں اٹھائی ہیں۔ میری اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بغیر قسموں کے بھی حکم دیتے تو میری اور آپ کی سعادت اسی میں تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان لیتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے انتہا درجے کا پیار اور محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو جب قرآن مجید میں مخاطب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف قسمیں اٹھا کر ہم کو حکم دیا ہے، اور ان قسموں کے 2 بنیادی مقصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھائیں ان چیزوں کو مقام و مرتبہ مل جائے، سننے والے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میرے خالق و مالک نے اس چیز کی قسم اٹھائی ہے تو یہ کتنی عظیم چیز ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق و مالک ہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی قسم اٹھائی ہے۔ بھائیو، یہ قسم ہوتی کیا ہے؟ اس قسم کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی معاملے میں قسم اٹھاتے ہیں تو کیوں اٹھاتے ہیں؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں اس بات کا جواب دیا ہے وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْهِ كَفِيلًا۔ جب انسان قسم اٹھاتا ہے تو انسان اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس بات کی سچائی میں، اس بات کے حق اور سچ ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ اور اسی لیے جو ایمان والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس گواہی کی وجہ سے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ مسلمان کی قسم کا اعتبار کرے
کیونکہ انسان نے اپنے اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بطور گواہ پیش کیا ہے، اور اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کے کوئی بھی ذات عظمت والی نہیں ہے کہ جس کی گواہی وہ قابل اعتبار ہو۔ یہ میں اور آپ قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنے ان معاملات میں بطور گواہ پیش کرتے ہیں، تو ان چیزوں کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسانوں کے سامنے اپنے گواہوں کے طور پر پیش کیا ہے، تو ان چیزوں کو اسلام میں ایک مقام، ایک اہمیت، ایک فضیلت، ایک درجہ مل جاتا ہے جن چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں قسم اٹھاتے ہیں۔ اور دوسرا قسم کا مقصد سننے والے کو بات کا یقین ہو جائے، اس کے دل میں جو قسم کے بعد چیز آ رہی ہے اس کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھ جائے، اور اس کو اس بات کا پورا اندازہ اور یقین ہو جائے کہ یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کہ جس کو کہنے کے لیے خالق و مالک نے قسم اٹھائی ہے، والفجری، ہم کو قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشری، اور ہم کو ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم ہے، والشفعی والوتری، ہم کو 10 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کی قسم ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ ولیال عشر، جن 10 راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، جو بھائیوں میں اور آپ چند دنوں کے بعد ان راتوں کو گزارنے جا رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے دل میں رہنی چاہیے کہ ہم ان عظیم دنوں کو گزارنے کے لیے جا رہے ہیں جن دنوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہ پر قسم اٹھائی ہے۔ ایک یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیال عشر، مجھ کو 10 راتوں کی قسم ہے، والشفعی والوتری، اور پھر علیحدہ طور پہ 10 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کی قسم ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، والیوم الموعود، ہمیں وعدے کے دن کی قسم ہے، فرمایا کہ اس سے مراد یوم القیامہ ہے، ہم کو قیامت کے دن کی قسم ہے۔ اور پھر فرمایا ہمیں شاہد اور مشہود کی قسم ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ اور ترمذی شریف کی اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، اس دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بھی قسم اٹھائی ہے۔ تو یہ ان دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قسم اٹھا کر یہ بتلا دیا کہ یہ جو ذی الحجہ کے دن ہیں یہ بہت ہی عظمت کے حامل دن ہیں۔ ابن حبان کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا العشر، اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والے جو دن ہیں یہ عشر ذی الحجہ کے دن ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائیو آج کے خطبے میں اگر ہم اس حدیث کو سمجھ جائیں، اپنے دل و دماغ میں جگہ دے دیں اور اپنی زندگی کا اس حدیث کو حصہ بنا لیں،
تو آج کا ہمارا یہاں پہ مل بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، اور اس کائنات کی سب سے افضل ترین حدیث کی کتاب بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه العشر، اس سال میں کوئی بھی ایسے دن نہیں ہیں جن میں کوئی نیکی کی جائے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو ان ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کے۔ تو صحابہ کرام کو اس فرمان پہ بڑا تعجب ہوا کہ ان دنوں میں کی گئی چھوٹی سی نیکی دوسرے دنوں میں کی ہوئی بڑی عبادتوں سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کو اس بات پہ تعجب ہوا، قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی دوسرے دنوں میں انسان جہاد کرے، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نکلے، دنیا کو چھوڑ کے نکلے، اسلام کی چوٹی والے عمل کو کرنے کے لیے جائے، اور ان دنوں میں عام عبادت کرے، تو دوسرے دنوں کا کیا ہوا جہاد اجر میں ان دنوں میں کی ہوئی تسبیح و تحمید، تحلیل، ذکر، اذکار اور عبادت سے ثواب میں کم ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، دوسرے دنوں میں انسان جہاد بھی کرے جو اسلام کی چوٹی ہے، اعلیٰ ترین عمل ہے، اگر انسان دوسرے دنوں میں جہاد بھی کرے ان 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت کے برابر نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا الا رجل، صرف اس کائنات میں ایک ہی انسان ایسا ہے جس کی دوسرے دنوں میں کی ہوئی عبادت ان 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت سے بڑی شمار ہوتی ہے۔ اس کائنات میں صرف ایک ہی انسان ایسا ہے کہ جو دوسرے دنوں میں عبادت کرے اور ان دنوں میں کی ہوئی عبادت سے اس کا عمل بہترین شمار کیا جائے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ایک آدمی ہے اپنی جان لے کے بھی نکلا ہے، اپنے سارا مال لے کے بھی اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلا ہے، یہ اللہ کے رستے میں سارا مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی اللہ کے رستے میں قربان کر دے، شہادت کے درجے سے سرفراز ہو جائے۔ فرمایا صرف یہی ایک انسان ہے کہ جو ان 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت سے افضل عمل کر سکتا ہے، کہ اپنی زندگی کی ساری دولت اللہ کے رستے میں قربان کر دے اور اپنی زندگی بھی اللہ کے دربار میں نشاور کر دے۔ یہ صرف ایک انسان ہے جو دوسرے دنوں میں یہ عبادت کر کے افضل ٹھہرتا ہے، ورنہ اور کوئی عبادت جو ہے ان دنوں سے افضل نہیں ہے۔ اس لیے ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلا استثناء ان دنوں میں کی ہوئی کوئی بھی عبادت جو مقام و مرتبے میں کم درجے کی ہو دوسرے دنوں میں کی ہوئی افضل ترین عبادات سے افضل ہے۔ اگر ان دنوں میں انسان چھوٹی عبادت بھی کر لے تو دوسرے دنوں میں کی ہوئی عبادت سے بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو اتنا مقام و مرتبہ کیوں عطا کیا ہے؟ اسی حدیث کی شرح میں امام ابن حجر رحمہ اللہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں لمکان اجتماعی امہات العبادت فیہا، کہ اسلام کے اندر جو سب سے عظمت والی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری یک بار صرف انہی 10 دنوں میں کرنی ممکن ہیں، ان کے علاوہ اور کسی وقت میں سال میں ان عبادتوں کو کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج ولا یتعدی ذلک فی غیرہ، ان 10 دنوں میں 4 عبادتیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔
یہ چاروں کی چاریں عبادتیں سال میں اور کسی بھی وقت انسان نہیں کر سکتا ہے۔ نماز ہے، روزے ہیں، صدقہ و خیرات ہے، اور پھر اللہ کے گھر کا حج ہے۔ یہ چار عبادتیں ایک ہی وقت میں انسان سال کے اور کسی دنوں میں نہیں کر سکتا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں یہ پورے سال کے دنوں سے افضل ہیں، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی یہ ذی الحجہ کے دن افضل ہیں۔ محدثین کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں یہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، دنوں میں سب سے افضل دن جو ہیں یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ عام طور پر بھائیو ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان دنوں کو عظیم سمجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، قرآن مجید کی پیاری تلاوت پیارے مسلمانوں کے گھروں سے بلند ہوتی ہے، گناہ کو چھوڑ کے ہم اللہ کے دربار میں لوٹ آتے ہیں۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ رمضان کے دنوں سے بھی جو دن افضل ہیں ذی الحجہ کے دنوں میں ہماری زندگی کے معمول میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے ہم روٹین میں بقیہ سال گزارتے ہیں اسی طریقے سے ہم ذی الحجہ کے ان افضل دنوں کو گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو بخاری شریف کی اس حدیث کے راوی ہیں، جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ذی الحجہ کے یہ 10 دن آ جاتے تو اتنی عبادت کرتے تھے کہ انسان اس سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتا۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے سنن دارمی میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ میں اتنی عبادت کرتے کہ انسان کی طاقت میں اس سے بڑھ کر عبادت نہ ہوتی۔ اور یہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے لا تطفئوا سروجکم لیالی العشر، آخری جو رات کا وقت ہوتا ہے ان ذی الحجہ کے 10 دنوں میں، رات کے کسی بھی لمحے میں تمہارے گھروں کا چراغ گل نہیں ہونا چاہیے۔ ان 10 راتوں میں ساری کی ساری رات اللہ کی عبادت میں صرف کیا کرو۔ خود بھی کرتے اور لوگوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیتے۔ بھائیو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دن ہیں یہ سال کے سب سے افضل دن، رمضان کے دنوں سے بھی افضل دن، لیکن اس کے باوجود ہم غفلت کا کیوں شکار ہیں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ان دنوں کی عظمت کا احساس ہم کو نہیں ہے، ہمیں ان دنوں کی فضیلت کا اندازہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب فیہن العمل الصالح من هذه العشر، کہ سال میں اللہ کے ہاں عمل کو اتنی عظمت نہیں ملتی ہے اور اللہ کی نگاہ میں کسی بھی عمل کو اتنی زیادہ محبت نہیں ملتی ہے جتنی عمل کو ان دنوں میں کرنے سے عظمت اور محبت حاصل ہوتی ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دربار میں مجھ کو عظمت مل جائے، جس انسان کی یہ خواہش ہے اللہ کی مجھ کو محبت مل جائے، اس انسان کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی عبادت میں گزارے۔ حدیث کے لفظ ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ،
ان دنوں میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف میں نقل کرتے ہیں کہ جب ذی الحجہ کے یہ 10 دن آ جاتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بازاروں میں نکلتے، بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے، اور بازار میں دکانوں پر بیٹھنے والے تاجر ان کی تکبیریں سن کے، اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتیں ان کی تکبیروں کی آواز سن کے، یکبر الناس بتکبیرہم، تو مدینے کی ساری گلیاں تکبیروں سے گونجتی اور مدینے کے سارے گھروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ بھائی ہماری گلیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ مدینے جیسی گلیاں کیوں نہیں رہی ہیں؟ ہمارے گھر کیوں ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کے عظمت والے 10 دن آتے ہیں لیکن ہمارے گھروں سے گانے کی آواز آتی ہے، فلموں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، گندی باتیں ہمارے گھروں میں بلند ہوتی ہیں، اور یہ صحابہ اکرام ہیں کہ گلیوں میں نکل کے اللہ کی تکبیریں کہا کرتے تھے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کی عظمت و کبریائی کو بلند کیا جائے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں اللہ نے ذکر کا حکم دیا ہے، یہ ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بستر پہ لیٹے بھی ان دنوں میں تکبیرات پڑھتے، راہ چلتے بھی تکبیرات پڑھتے، گھر میں ہوتے تو بھی تکبیرات پڑھتے، دوستوں کی محفل میں ہوتے تو بھی تکبیرات پڑھتے۔ ان 10 دنوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ معمول تھا کہ ہمہ وقت وہ تکبیریں بلند کیا کرتے تھے۔ بھائیو، آج مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اس بات کا عہد کرنا ہے کہ یا اللہ ہم بخاری شریف کی اس حدیث کے مطابق ان 10 دنوں میں بہت عبادت کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہرانی لا ینقصانی، 2 مہینے یہ کمی کا شکار نہیں ہوتے۔ شہر عید، یہ دونوں مہینے عید کے مہینے ہیں، رمضان و ذو الحجہ، رمضان اور ذو الحجہ کا مہینہ۔ بڑی عجیب حدیث ہے کہ 2 مہینے ہیں یہ کمی کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف میں اس حدیث کے بعد اپنے استاد محترم امام اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں یہ مہینوں کے دن اگر 29 بھی ہو جائیں لیکن ان کے اجر و ثواب میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ اس حدیث کا معنی یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 مہینے اجر میں برابر ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ اور ذو الحجہ کا مہینہ، یہ دونوں مہینے اجر میں ایک جیسے ہیں۔ رمضان میں لیلۃ القدر ہے اور ذی الحجہ میں عرفہ کا دن ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر بها السنۃ التي قبلها والتي بعدها۔ کتنا عظیم اسلام ہے، اللہ کی کتنی رحمت ہے، ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی برکتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے 9 ذی الحجہ کا عرفہ کے دن کا روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ لیا تو انسان کو ملتا کیا ہے؟ احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے
کہ ایک دن کے اس روزے سے اللہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آنے والے سال کے۔ بھائیو، کیا ہمارے لیے یہ بھی مشکل ہو گیا ہے کہ ہم صرف ایک دن کا روزہ رکھ کے اپنے 2 سال کے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں؟ اگر پھر بھی ہم اس بارے میں سستی کریں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اللہ کی رحمتیں عرفہ کے دن اس قدر ہوتی ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انشاءاللہ عرفہ اور عید الاضحیٰ کے دن کی فضیلتیں اور احکام آئندہ جمعہ کے خطبے میں بیان کریں گے۔ تو امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں لیلۃ القدر ہے اور ذی الحجہ میں عرفہ کے دن ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں مہینے اجر میں ایک جیسے ہیں۔ تو بھائیو، جیسے ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ذی الحجہ میں بھی عبادت کریں۔ تو ذی الحجہ میں کون کون سی عبادتیں کرنی چاہیے، اس بات کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان ہے قرآن مجید میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کر دیے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، قابل احترام مہینے ہیں، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو۔ ظلم کرنا یعنی کہ گناہ کرنا یہ سال کے کسی دن میں بھی مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ زندگی میں کبھی بھی گناہ کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن خاص طور پر یہ عظمت والے 4 مہینے جو ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو، گناہ کر کے اپنے آپ کو برباد نہ کرنا۔ یہ 4 مہینے، رجب کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ جس مہینے کو ہم گزار رہے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ جو آنے والا ہے، اور محرم کا مہینہ، ان 4 مہینوں میں جن کو مشرکین مکہ کہا جاتا ہے، جنہیں جاہل اور اہل جاہلیت کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ کے دشمن کہا جاتا ہے، وہ بھی ان 4 مہینوں میں اگر ان کو اپنے باپ کا قاتل بھی مل جاتا تھا تو ان مہینوں کی عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مہینوں کو مقام و مرتبہ دینے کی وجہ سے اپنے باپ کے قاتل کو بھی چھوڑ دیتے تھے، اور ان مہینوں میں وہ ظلم اور زیادتی کو بند کر دیتے تھے۔ یہ بات ہے ان کی جن کو کفار مکہ کہا جاتا ہے، جنہیں جاہلیت والے کہا جاتا ہے، لیکن تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اس انسان پہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور مانتا ہے، وہ ان مہینوں کی قدر نہیں کرتا، اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے بھائیو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، جس دن سے ذی القعدہ شروع ہوا ہے ہمیں کوئی احساس ہوا ہے کہ زندگی کی روٹین بدل جائے، اخلاق اور کردار بدل جائے، سیاست اور معاشرت بدل جائے، گھر کا ماحول بدل جائے، آنکھوں کا زاویہ بدل جائے، کان کی سماعت بدل جائے، زبان کی گفتگو بدل جائے، عورت کی خوراک بدل جائے؟ کیا ہماری زندگی کی روٹین ذی القعدہ کے شروع ہونے سے تبدیل ہوئی ہے؟ جب معاشرے میں دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے،
حالانکہ ان مہینوں میں کافروں کی زندگی بدل جایا کرتی تھی۔ مسلمان تو کیسا مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پہ ایمان کا دعوے دار ہے، ذی القعدہ کا مہینہ گزار رہا ہے، تیری شوال اور ذی القعدہ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے ان مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، منہا اربعۃ حرم۔ ایمان والو، جس دن اللہ نے اس کائنات کی بنیاد رکھی تھی، اسی دن سے اللہ نے ان 4 مہینوں کو حرمت عطا کر دی تھی۔ ان میں گناہوں کو بڑا جرم بنا دیا تھا۔ کافر کی زندگی ان مہینوں میں بدل جائے، بد نصیب ہے وہ مسلمان کہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اسے اندازہ ہی نہ ہو کہ یہ ذی القعدہ ہے، اسے محسوس ہی نہ ہو یہ ذی الحجہ ہے، اسے پتہ ہی نہ چلے یہ محرم ہے، اسے احساس ہی نہ ہو یہ رجب ہے۔ ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین 3-10 دنوں کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ کانوا یعظمون 13 عشرات، 3-10 دنوں کی سلف صالحین بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، اپنے آپ کو بہت پابند کر دیتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دن، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے پہلے 10 دن، ان 3-10 دنوں کی صحابہ اور تابعین بہت عظمت کیا کرتے تھے۔ بھائیو، کیا ان دنوں کی میں اور آپ بھی عظمت کرتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ جیسے عظیم پیارے بھائی، دین سے محبت کرنے والے بھائی، آج کے جمعے سے یہ پیغام لے کر ضرور جائیں گے کہ یہ ذی الحجہ پچھلے سالوں کی طرح نہیں بلکہ ایک تبدیلی والا ذی الحجہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم عاشوراء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے، و9 من ذی الحجہ، اور 1 سے لے کے 9 ذی الحجہ تک کا روزہ رکھتے، و3 ایام من کل شہر، نسائی شریف کی روایت ہے، اور ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، اور 10واں دن چونکہ عید کا دن ہے اس لیے اس میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور اسی وجہ سے صحابہ کرام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ، تابعین اعظام، حسن بصری رحمہ اللہ، ابن سیرین رحمہ اللہ، قتادہ رحمہ اللہ اور دیگر محدثین کی ایک بڑی جماعت ذی الحجہ کے 9 دن مسلسل روزے میں رہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزے کے ذریعے ان دنوں میں عبادت کر کے بلندی اور قربت اور مقام و مرتبے کو حاصل کر لیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان 10 دنوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، بلکہ محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ عام دنوں میں ضعیف حدیث کو بیان کرتے اور پھر اس کا ذوف بیان کر دیتے تھے، لیکن ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں ضعیف حدیث کو ذکر کرنا بھی بند کر دیتے تھے۔ ان 10 دنوں کی عظمت کی وجہ سے ضعیف حدیث اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے۔ لیکن بھائیوں، میں تو ان 10 دنوں میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، ان 10 دنوں میں غیبت بھی کرتا ہوں، ان 10 دنوں میں بد نظری بھی کرتا ہوں، ان 10 دنوں میں گالی گلوچ بھی کرتا ہوں، ان 10 دنوں میں سود بھی کھاتا ہوں، ان 10 دنوں میں عورت بے پردہ بھی نکلتی ہے، میں سارے گناہ ان دنوں میں کرتا ہوں۔ اور محدثین اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ضعیف حدیث کو اپنی زبان پہ لانا ان دنوں میں چھوڑ دیتے تھے۔ اور بھائیو، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، جن دنوں میں مقام و مرتبہ ہوتا ہے، جن دنوں کو عظمت ملتی ہے، جن لوگوں کو عظمت ملتی ہے،
اگر وہ اس عظمت کا خیال کریں تو انہیں رفعت و بلندی ملتی ہے، اور اگر اس کا خیال نہ کریں تو ان دنوں میں سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر تم اللہ کی اطاعت اور بندگی کرو گی تمہیں دوہرا اجر ملے گا، اور اگر تم گناہ کرو گی تمہیں سزا بھی ڈبل ملے گی۔ تو اگر ان دنوں میں اجر زیادہ ہے تو بھائیو پھر ان دنوں میں جو انسان گناہ کرتا ہے اس کی بربادی، اس کی ہلاکت، اس کی بد نصیبی یہ بھی بڑی ہے، اور انسان کے لیے کل قیامت کے دن ان دنوں میں کیے ہوئے گناہ بڑی پشیمانی کا باعث بن جائیں گے۔ تو آئیے بھائیو ہم عزم کریں کہ ہم ان 10 دنوں میں بڑھ چڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ ان میں سب سے پہلی عبادت جو ذکر آج ہوئی ہے وہ ان 10 دنوں کے 9 ذی الحجہ تک کے روزے رکھنا ہے، اور خاص طور پہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا، ان دنوں میں تسبیحات، تکبیرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ ابھی مسند احمد کی حدیث میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کی ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ۔ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام ان دنوں میں گھروں سے باہر اس لیے نکلتے کہ ہم گلی کوچوں میں جا کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی عظمت کے ترانے گلیوں میں بلند کریں، تاکہ سننے والوں کو بھی احساس ہو جائے کہ یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ عظمت والے دن ہیں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ جو ہے ان میں اس عبادت کو، اذکار کو کریں۔ اور تیسری چیز، ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرنا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَالِ مُسْلِمٍ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مسلمان کے مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مسلمان کے مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے میرے مال میں کمی آ جاتی ہے، اس انسان کو اپنا اسلام چیک کر لینا چاہیے۔ اور صدقے کی ایک عظیم شکل ان دنوں میں ہے جو انسان اور دنوں میں وہ نہیں کر سکتا، اور وہ ہے قربانی۔ انشاءاللہ مسائل آئندہ جمعے میں قربانی کے بیان کریں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو صرف ذی الحجہ میں ہو سکتی ہیں اور دنوں میں نہیں ہو سکتی ہیں، ان میں ایک عبادت جو ہے یہ قربانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ فرمایا الحج السج، تلبیہ کے کلمات کو زبان سے بلند کرنا، حج کرنے کے لیے جانا اور لبیک اللہم لبیک کو پڑھنا۔ اور فرمایا السجو، قربانی کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہے، اذا دخل العشر، جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، تم میں سے کسی کا ارادہ ہو کہ میں نے جانور قربان کرنا ہے، فَلَا يَأْخُذُ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِن بَشَرَتِهِ وَلَا مِن ظُفْرِهِ شَيْئًا، تو جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ تراشے، اپنے جسم سے کسی بھی چیز کو جدا نہ کرے۔ تو یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں
کہ جس نے قربانی نہیں کرنی ہے وہ بھی اگر اس چیز کی پابندی کر لے تو اس کو قربانی کا اجر مل جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ جو بال ناخن کی پابندی ہے یہ صرف ان مسلمانوں پہ ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کی بیویوں پہ یہ پابندی ہے، نہ ان کی اولاد پہ یہ پابندی ہے۔ صرف جو جانور ذبح کرنا چاہتا ہے وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، تم میں سے جس کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ تراشے۔ کیوں نہ تراشے؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جو مکہ المکرمہ میں تو نہیں پہنچا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، لیکن یہ حاجی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ جیسے حاجی پر احرام کی حالت میں یہ پابندی ہے کہ اپنے ناخن نہ تراشے، بال نہ کاٹے، اسی طریقے سے جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ بھی ان چیزوں کو نہ کاٹے تاکہ اس کی اور حاجی کی مشابہت مکمل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حاجی کی طرح ہی کر دے۔ تو تیسری عبادت جو ان دنوں میں کرنے والی ہے وہ صدقہ و خیرات ہے، اور صدقہ و خیرات میں بھی خاص طور پہ قربانی کرنا یہ بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کما حقہ ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ ان 10 دنوں میں سلف صالحین کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے اور خاص طور پہ راتوں کو تہجد کا خصوصی طور پر اہتمام کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول بھی میں نے آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں مسلمانوں ان 10 راتوں میں تمہارے گھروں کے چراغ روشن رہنے چاہیے۔ کیا مطلب ہے کہ چراغوں کو روشن کر کے ان 10 راتوں میں کثرت کے ساتھ نوافل گھروں میں پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ ان 10 دنوں میں خصوصی طور پر نوافل کا دن میں اور رات میں اہتمام کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اسی طریقے سے ان دنوں میں تکبیرات عید جو ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تکبیرات ان دنوں میں پڑھنی چاہیے۔ تکبیرات کے مختلف الفاظ صحابہ کرام سے آئے ہیں،
ان میں سے 4 لفظ میں آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند سے ہے کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ تکبیرات پڑھا کرتے تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ صحابی رسول ان تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے، ہم کو بھی یہ یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یوں تکبیر پڑھتے جو عام معروف تکبیر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طریقے سے تیسرا طریقہ کار جو صحابہ سے زیادہ طور پر منقول ہے، وہ 3 مرتبہ شروع میں اللہ اکبر کہنا ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ یوں تکبیر پڑھا کرتے: اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس کے علاوہ بھی اللہ اکبر کے کلمات جو ہیں انہیں کثرت کے ساتھ، جن بھائیوں کو یہ یاد نہیں ہے کوشش کرنی چاہیے کہ یاد کر لیں، اور اگر یاد نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ اکبر کے کلمے کو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اور ایک عبادت جو ان دنوں میں کرنے والی ہے، اور وہ عبادت حج کی ہے۔ حج کی عبادت بھی صرف انہی 10 دنوں میں ہو سکتی ہے، اس کے بعد یہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم عبادت حج کو کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بیت اللہ جانے کے راستے آسان کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان عظیم 10 دنوں کو اس کائنات کی عظیم سرزمین مکہ المکرمہ میں گزارنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے حج کی سعادت کو آسان کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں اپنی بڑھ چڑھ کر کما حقہ عبادت کرنے کی ہم کو توفیق عطا کر دے۔ ہماری زبانوں پر ہمہ وقت ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر رہے، دن اللہ روزے کی حالت میں گزارنے کی توفیق دے، اور راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد میں گزارنے کی توفیق عطا کرے، اور ان دنوں میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی، اور دل کھول کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم شادی بیاہ پہ ہر گھر میں بڑا خرچہ کر لیتے ہیں، سارے معاملات کر لیتے ہیں، خوشی غمی میں بھی ہم اچھے طریقے سے خرچ کر لیتے ہیں، اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو اس میں ہمارا دل تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی یہ قرضہ ہے، یہ معاملات ہیں، وہ معاملات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 100 اونٹ قربانی کے اللہ کے دربار میں پیش کیے۔ یہ بہت عظیم عبادت ہے، ہمیں اس عبادت کی عظمت کا احساس نہیں ہے۔ اگر انسان قرضہ اٹھا کر بھی اس عبادت کو کرنا چاہے تو انسان کے لیے جائز ہے۔ انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، اور یہ جانور کی قربانی جو ہے یہ انسان کے تقوی کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے۔ گوشت ہم کھا جاتے ہیں، خون زمین میں چلا جاتا ہے۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن جو تمہارے دلوں میں تقوی ہوتا ہے یہ اللہ کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ قربانی یہ تقوی کی علامت ہے، اور یہ جو قربانی ہے
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شاعر میں سے قرار دیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، ان کی عظمت کرتا ہے، یہ اس انسان کے متقی ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے بھائیو، قربانی کا جانور جو ہے وہ پوری خوشی کے ساتھ، محنت، لگن، شوق کے ساتھ بہترین جانور خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ مسائل اگلے جمعے میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل کھول کر قربانی کے جانور پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت سے بھی نواز دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔